अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। कल की तहरीर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। चलो रास्ता बदल के देखते हैं, चलो रास्ता बदल के देखते हैं, नई एक राह चल के देखते हैं, नई एक राह चल के देखते हैं। चलो रास्ता बदल के देखते हैं, नई एक राह चल के देखते हैं। तुम्हारा साथ है एक ख्वाब जैसा, तुम्हारा साथ है एक ख्वाब जैसा, ज़रा आँखों को मल के देखते हैं, ज़रा आँखों को मल के देखते हैं। तुम्हारा साथ है एक ख्वाब जैसा, ज़रा आँखों को मल के देखते हैं। जहाँ लुटाता शमा पे परवाना, जहाँ लुटाता शमा पे परवाना, इश्क आतिश है जल के देखते हैं, इश्क आतिश है जल के देखते हैं। जहाँ लुटाता शमा पे परवाना, इश्क आतिश है जल के देखते हैं। रख ज़रा दूर का साओ मीना, रख ज़रा दूर का साओ मीना, आज थोड़ा संभल के देखते हैं, आज थोड़ा संभल के देखते हैं। रख ज़रा दूर का साओ मीना, आज थोड़ा संभल के देखते हैं। चलो तकते हैं उसकी आँखों को, चलो तकते हैं उसकी आँखों को, आज मुल्ज़िम कत्ल के देखते हैं, आज मुल्ज़िम कत्ल के देखते हैं। चलो तकते हैं उसकी आँखों को, आज मुल्ज़िम कत्ल के देखते हैं। कोई एक रूप जो उसे भाए, कोई एक रूप जो उसे भाए, उसी सांचे में ढल के देखते हैं, उसी सांचे में ढल के देखते हैं। कोई एक रूप जो उसे भाए, उसी सांचे में ढल के देखते हैं। दबे जज्बे हैं कह रहे दिल से, दबे जज्बे हैं कह रहे दिल से, आज हम भी मचल के देखते हैं, आज हम भी मचल के देखते हैं। दबे जज्बे हैं कह रहे दिल से, आज हम भी मचल के देखते हैं। आओ हम बैठते हैं साहिल पे, आओ हम बैठते हैं साहिल पे, हंसी कुछ ख्वाब कल के देखते हैं, हंसी कुछ ख्वाब कल के देखते हैं। आओ हम बैठते हैं साहिल पे, हंसी कुछ ख्वाब कल के देखते हैं। तुझे क्या लुत्फ है मिले इसमें, तुझे क्या लुत्फ है मिले इसमें, किसी दिल को कुचल के देखते हैं, किसी दिल को कुचल के देखते हैं। तुझे क्या लुत्फ मिले है इसमें, किसी दिल को कुचल के देखते हैं। तू जो फैसल भरे है लफ्ज़ों से, तू जो फैसल भरे है लफ्ज़ों से, रंग तेरी गज़ल के देखते हैं, रंग तेरी गज़ल के देखते हैं। तू जो फैसल भरे है लफ्ज़ों से, रंग तेरी गज़ल के देखते हैं। चलो रास्ता बदल के देखते हैं, नई एक राह चल के देखते हैं। जी, ये थी गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे कुछ बात करता हूँ। गज़ल का मतला जो है वो, जब एक ही तरीका इस्तेमाल करते करते इंसान थक जाए और कामयाबी ना मिले, तो फिर कुछ नया तरीका आज़माना चाहिए। तो उसी पस मंज़र में है कि चलो रास्ता बदल के देखते हैं, नई एक राह चल के देखते हैं। बाज़ औक़ात जब इंसान का महबूब उसके साथ हो
تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت ہے، یہ خواب سا لگتا ہے۔ اور وہ اکثر لوگ خواب جو لگتا ہے ان کو خواب و آنکھیں ملتے ہیں یہ تسلی کرنے کے لیے کہ یہ خواب تو نہیں حقیقت ہے نا۔ تو اسی پس منظر میں ہے کہ تمہارا ساتھ ہے ایک خواب جیسا، ذرا آنکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ پروانے اور شمع سے متعلق ہے کہ پروانہ شمع کے عشق میں جو ہے وہ جان لٹا دیتا ہے، جل جاتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ جان لٹاتا شمع پہ پروانہ، جان لٹاتا شمع پہ پروانہ، عشق آتش ہے جل کے دیکھتے ہیں، عشق آتش ہے جل کے دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے، جس میں کاسا و مینا کا لفظ میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ جام یا جو شراب کا کنٹینر ہوتا ہے پینے کے لیے، اس کے مترادفات ہیں جام کے، تو اس کو میں نے استعمال کیا ہے اور تھوڑا زور دیا ہے کہ سنبھل کے دیکھنا چاہیے انسان کو۔ انسان بعض اوقات غم میں جو ہے وہ فرار کے راستے تلاش کرتا ہے، تو اس کی بجائے آپ کو سنبھل کے چیزوں کو اینالائز کر کے بہت بہتر آپ جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ آج رکھ ذرا دور کاسا و مینا، رکھ ذرا دور کاسا و مینا، آج تھوڑا سنبھل کے دیکھتے ہیں، آج تھوڑا سنبھل کے دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر بھی مجھے بہت پسند ہے، جس میں ایک مختلف طریقے سے جو کہتے ہیں کہ تیری نظریں قاتل ہیں، محبوب کی نظروں کی تعریف میں انہیں قاتل کہا جاتا ہے، تو اس کو میں نے ڈفرینٹ ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ چلو تکتے ہیں اس کی آنکھوں کو، چلو تکتے ہیں اس کی آنکھوں کو، آج ملزم قتل کے دیکھتے ہیں، آج ملزم قتل کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور اگلا جو شعر ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ انسان اس روپ میں ڈھلنا چاہتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتا ہے، جو روپ اس کے محبوب کو پسند ہو چاہتا ہے کہ اسی میں ڈھل جائے تاکہ محبوب کو پسند آ سکے۔ تو وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ کوئی ایک روپ جو اسے بھائے اسی سانچے میں ڈھل کے دیکھتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ دبے جذبوں کے متعلق ہے کہ دبے جذبے بعض اوقات انسان کو کے دل میں جو ہے وہ مچلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انسان مختلف وجوہات پہ کچھ جذبات کو دل میں دبا دیتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ واقعات، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جذبے جو ہیں وہ مچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دبے جذبے ہیں کہہ رہے دل سے، آج ہم بھی مچل کے دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ مجھے خود پرسنلی جو ہے سمندر بہت پسند ہے۔ اس میں اس کے کنارے بیٹھنا، لہروں کو دیکھنا تو انسان بڑے سکون محسوس کرتا ہے اور بہت کچھ سوچتا ہے ماضی اور مستقبل کے بارے میں وہاں بیٹھ کے۔ تو اس کو اسی سے متعلق ہے کہ آؤ ہم بیٹھتے ہیں ساحل پہ، ہنسی کچھ خواب کل کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اگلا جو شعر ہے وہ بھی مجھے پسند ہے اس غزل کا، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی یہ انسان وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو لطف ملتا ہے، جس سے اس کو انلیس کہ اسے مجبور کیا جائے، وہ کام وہی کرتا ہے جس میں اس کو لطف ملتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ تجھے کیا لطف ملے اس میں، تجھے کیا لطف ہے ملے اس میں، کسی دل کو کچل کے دیکھتے ہیں، کسی دل کو کچل کے دیکھتے ہیں۔ آخری جو شعر ہے جو مقطع ہے اس غزل کا، وہ جس طرح میں بتا چکا ہوں غزل میں موضوع کی قید نہیں ہوتی، تو بڑا موضوع ایک ذریعہ ہے مختلف جذبات کو ایک ہی
جو ہے وہ غزل کے اندر قید کرنا، کیونکہ اس میں ادھر موضوع کی قید نہیں ہوتی غزل میں، آپ ہر شعر میں مختلف موضوع پہ ذکر کر سکتے ہیں، موضوع کا ذکر کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہت سے رنگ، مختلف رنگ ایک ہی غزل میں آپ بھر سکتے ہیں۔ تو اس سے متعلق ہے کہ تو جو فیصل بھرے ہے لفظوں سے، تو جو فیصل بھرے ہے لفظوں سے، رنگ تیری غزل کے دیکھتے ہیں، رنگ تیری غزل کے دیکھتے ہیں، چلو رستہ بدل کے دیکھتے ہیں، نئی ایک راہ چل کے دیکھتے ہیں۔ جی تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے اور بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ۔